اور اسفار کروایا، اور پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بعض علاقوں کی طرف میں ان کو ایمان کے دینے کے لیے ان کے اسفار صحابہ کرام کے بھی کروائے۔ تو صحابہ کے مختلف قسم کے اسفار میرے آقا کی طرف سے حکم کی تعمیل میں ہوئے۔ انہی اسفار صحابہ کے اندر میں ایک سفر حضرت عمر بن خطاب و مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا ایک سفر جو میرے مصطفیٰ نے بالاہتمام اپنے حیات ظاہرہ کے اندر میں نہیں بلکہ کسی ایک حقیقی رخ کے بتانے کے لیے بظاہر آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، ورنہ عام طور پر یہ بات مشہور تھی، بلکہ مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے ذریعے سے ایسے معجزات ظاہر ہو چکے تھے کہ آپ دنیا کے کسی کونے کی خبر بھی مدینے میں بیٹھ کر دے دیتے، اور کسی معاملات کے اندر بھی یہ چونکہ یہ واقعہ شب معراج کے وقت میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی، تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ان کو مطمئن ہی نہیں کیا بلکہ حجت کا اتمام کیا، اور ان مشرکین نے پھر آپ سے سوالات کیے کہ آپ نے بیت المقدس کو تو ظاہری طور پر نہیں دیکھا، لیکن بتائیے کہ اس کی کھڑکیاں کتنی، اس کا چھت کیسا ہے۔ تو پھر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے علم غیب کے اس راستے سے کہ جس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے، اس علم کے تحت میں اپنی نظروں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کر بتلا دیا، اس لیے کہ میرے آقا کا معاملہ صرف یہ کہ جو غیب کی خبر ملے وہی پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو اس درجے پر عطا کیا کہ آپ صرف خبر کے دینے والے نہیں بلکہ مشاہدہ کر کے بتانے والے ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس کے بارے میں کہا تو اس وقت میں دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی نظروں کو اٹھاتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ بیت المقدس سامنے ہے اور آپ اس کا نظارہ کر رہے ہیں اور پھر اس کی اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، بیت المقدس میں یہ جگہ ہے اور یہاں پتھر ہے، یہاں کھڑکی ہے، یہاں دروازہ ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ نہیں کہ وحی کا انتظار کریں تو پھر وحی آئے تو پھر ان کو بتائے تو پھر اگر پوچھے تو پھر بتائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ یہ تو معراج کے سفر کا واقعہ مدینے میں آپ مکے میں بیٹھ کر بیت المقدس کی بات کو بتائے ہیں، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، بلکہ تصدیق کریں گے تو صدیقیت کی نسبت ملے گی، تصدیق کرنے والوں کی نسبت ملے گی، شک کریں گے تو منافقت کی طرف میں جائیں گے۔ یہی نہیں ہوا بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے مشاہدے کو اور آپ کے علم کو اس درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل فرما دیا کہ ایک صحابیہ اپنے شیرخوار کے انتقال کے اوپر بڑی بے چین تھی، تو اس کی بے قراری کے اندر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ اے میری صحابیہ، تو اپنے بچے کی جدائی کے اوپر غم کر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تیرا بچہ کھیل رہا ہے، اگر تو چاہے تو تجھے بھی مشاہدہ کروا دوں گا۔ تو کس درجے کے اختیار کی بات ہے میرے آقا کی کہ کائنات گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے علم میں نہیں بلکہ مشاہدے میں ہے، اور یہ مشاہدے کا رخ احادیث کی بے شمار کتابوں میں بے شمار واقعات آئے ہیں کہ جس وقت میں دو جہاں کے مالک میرے آقا مختلف مقامات پر موقعوں پر امت کو سمجھانے کے لیے کہ میں صرف علم غیب کا اللہ نے مجھے مالک نہیں بنایا بلکہ مجھے اللہ نے مشاہدے کی بھی طاقت عطا فرمائی، وحی کا مل جانا اور اللہ کی طرف سے علم کا دیا جانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبیوں کو بھی عطا کیا تھا اور نبیوں کو بھی ملا تھا۔ تو پھر میرے آقا کی اس میں فوقیت اور میرے آقا کی عظمت کا رخ کیا ہے کہ میرے آقا کو صرف علم غیب نہیں بلکہ غیب کا مشاہدہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ غیب کا مشاہدہ بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ جنگ بدر کے اندر میں جب میرے آقا اس مقام پر پہنچے جو حدیث کی کتابوں بڑی تفصیل کے ساتھ میں آیا ہے،
تو آپ جا کر جبکہ دشمنوں کی طرف سے سرداران قریش بڑے بڑے بہادر اور دل بر کہ جن کو اپنی زندگی میں شکست عیب محسوس ہوتی تھی وہ لوگ مقابلے پر آ ہوئے ہیں، تو میرے آقا دو جہاں کے مالک صحابہ کی اقلیت والی جماعت کو لے کر 313 کو لے کر محسوس کیا کہ اب ان کو کچھ صحابہ کے لیے تو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں کے لیے کہ میرے آقا کو صرف علم غیب نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدے کی بھی طاقت عطا فرما دی، اور یہ بھی نص قرآن کے ذریعے سے بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا صرف علم کی بات کہنے والے نہیں، علم کی بات کہنے کے لیے تو وحی کی صورت میں بے شمار نبیوں نے کہا، وہ بھی کمال ہے اپنی جگہ، لیکن میرے آقا کی خصوصیت کہ آپ صرف غیب کی بات بتانے والے نہیں بلکہ غیب کا مشاہدہ کرنے والے، اور غیب کا مشاہدہ نہیں بلکہ یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو پھر جو مشاہدہ آپ فرما رہے ہیں وہ جس کو چاہیں گے اس کو بھی مشاہدہ کروا دیں گے۔ یہ طاقت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ علم غیب، وہ تو ہر نبی کو نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبر دے، پروفٹ کہتے ہیں نا نبی کو، اس کے معنی کیا ہے اردو کے اندر میں؟ غیب کی خبر بتانے والا۔ تو پھر امام الانبیاء کا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا کا معاملہ یہ ہے کہ خود مشاہدہ کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ اسی کو اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو دینے کے لیے قرآن مجید نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا میرے محبوب جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، جبکہ ظاہری طور پر میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے 15 دن یا کئی مہینے پہلے کا واقعہ ہے ابراہ کا، جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اس واقعے کو آپ کے ظاہری طور پر دنیا میں تولد ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا میرے محبوب کہ وہ ابراہ والے واقعے کو اور اونٹوں والے لشکر کی حالات کو، تو جبکہ ظاہری طور پر آپ تشریف نہیں لائے۔ خبر کس کو کہتے ہیں کہ معلوم ہو، اطلاع ہو یا پڑھے ہوں تو خبر ہوگی نا۔ آج کی یہ خبر ہے، ریڈیو سے سنے ہیں، ٹی وی پر دیکھے ہیں، اخبار میں پڑھے ہیں، یا کوئی اپنا آدمی فون کیا ہے بھائی آج کی یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، یہ خبر اس کو کہیں گے، خبر دینے والا دے دیا، معلوم ہو گیا۔ اور آپ بھی تو دیتے ہیں نا کہ کوئی خبر ہوتی ہے اپنے دوستوں کو تو کیا تم دیکھا نہیں، لیکن خبر ہے، خبر کے دینے والے مانے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا کا کمال اور میرے آقا کی عظمتیں لاکھوں سلام کہ میرے آقا صرف علم غیب کی خبر دینے والے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو اس درجے پر نوازا کہ اولین اور آخرین کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ اور اس کی تصدیق کے لیے امت کو عقیدہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ فیل کے اندر میں کہ میرے محبوب تم نے نہیں دیکھا وہ ابراہ والے فوج کے اور ہاتھیوں والے لشکر کو؟ تو پھر یہ، اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مشاہدے ہی کا کمال نہیں بلکہ یہ تصرف بھی عطا فرما دیا، قربان جائے دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نالے پاک پر، کہ یہ تصرف بھی ایسا عجیب تصرف کہ صرف میرے آقا ہی مشاہدہ نہیں فرماتے بلکہ جس کو آپ چاہیں گے اس کو بھی مشاہدہ کروا سکتے ہیں۔ اس صحابیہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بچے کو اگر چاہتی ہو تو تم کو بھی میں بتا دوں۔ تو صحابہ تو صحابیات تھے، یا رسول اللہ ان صحابیات کے قدموں کی کوئی خاک ہم سب غلاموں کو عطا فرما دیجیے۔ اگر ان صحابہ کے قدموں کی، ان صحابیات کے قدموں کی خاک کا کوئی نور خدا کی قسم تم کو مجھ کو مل جائے، حقیقت میں زندگی کا مزہ ہوگا۔ طالب بنو حق کے، اپنے اعمال پر، اپنے علم پر، اپنے اترانے پر اپنے آپ کو برباد اور محروم مت کرو، بلکہ فقیری کا نظام ہے راہ طریقت،
کیا مطلب؟ دنیا کے بھیکاریوں کو بھیکاری کہتے ہیں. فقیر طلب حق کا فقیر، حق کا فقیر، اس کی چاہت کبھی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بس کافی ہے، بلکہ ہر حال میں، ہر رخ کے اعتبار سے کہ کہیں سے حق کا کوئی رخ مجھے مل جائے، کوئی نور کی خیرات مجھے مل جائے، میں اپنی سانس ایک چھوڑوں تو بھی اس کے ذریعے سے کچھ مجھے نور مل جائے. یہ ہے اصل میں فقیر. وہ جو دنیا مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں. دعا مانگنے والے، دعا مانگنے والے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فقیر نہیں ہیں. دھوکے میں نہیں پڑنا. جو دنیا سے مانگتے ہیں وہ بھیکاری ہے. کیا ہے؟ دنیا سے مانگتے ہیں نا جی. ڈاکٹروں کے پاس میں جا کر صحت مانگ لیے، شاہکاروں کے پاس میں جا کر مصیبت کو ٹالنے کے لیے اسباب کو مانگ لیے، اور دنیا والوں سے کچھ یہ مانگ لیے، کبھی یہ مانگ لیے، کبھی وہ مانگ لیے. دنیا کو دنیا سے مانگنے والے بھیکاری ہوتے ہیں. ان کو فقیر نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھیکاری ہے وہ. اور بھیکاری جو ہوتے ہیں، اگر وہ بھیکاری اگر ہو، مخلوق سے مخلوق کو مانگ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان بھیکاریوں پر ناراض ہوتے ہیں کہ مخلوق سے مخلوق کو مان رہے ہو. میرے لیے یہ عطا کر دیجئے، میرے لیے یہ دے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا سے دنیا کو مانگنے والے بھیکاریوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے میدان کے اندر میں ان کے چہروں کے اوپر گوشت نہیں رہے گا. لوگ کہیں گے عیب کے ساتھ میں، نفرت کے ساتھ دیکھیں گے، تو وہ ان کو یہ بات کہی جائے گی کہ یہ وہ بھیکاری اور فقیر تھے جو اپنی دنیا کو دنیا والوں سے مانگتے تھے. MLA صاحب یہ کام کرا دیجئے، اور وہ MP صاحب وہ کام کرا دیجئے، اور یہ میرا بیلنس ہے، اس کے ذریعے سے میں یہ کام کروا لوں گا، اور اس کے لیے میں جمع کر لوں گا، اس کو رکھوں گا، وقت کے اوپر کام آئے گا. یہ مخلوق سے مخلوق کا مانگنا ہے. یہ بھیکاری ہے. یہ کون ہے؟ بھیکاری ہے. بھیکاری کے بعد میں یہ تو دنیا دار بھیکاری ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے. لیکن ان سے اونچا درجہ بندوں کا ہوتا ہے. بندوں کا ہوتا ہے. بندہ کون ہے؟ جو اپنے لیے صرف رب سے مانگے، وہ بندہ ہے، عبد ہے. کیا ہے؟ بندہ ہے وہ. بھیکاری سے بہتر ہے جو دنیا والوں سے دنیا کو مانگے، مخلوق سے مخلوق کو مانگے. وہ بھیکاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان سے. ان بھیکاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راد درگاہ کرے گا، راد بارگاہ کرے گا. اس کے بعد میں جو نمبر آتا ہے وہ بندے کا آتا ہے. بندہ کون ہے؟ بندہ وہ ہے جو اپنی ضرورتوں کو صرف رب سے مانگتا ہو. پیدا تو نے کیا ہے، ذمہ داری تو نے لی ہے، اور تیرا میں بندہ ہوں، میں عبد ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مدد صرف تجھ سے مانگوں گا، اس لیے کہ ذمہ داری تیری ہے. میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا. میری ایک سانس بھی میں کیوں مانگوں؟ یا رب العالمین تو ہی تو عطا کرنے والا ہے. میری چھوٹی ضرورت ہو کہ بڑی ضرورت ہو، کھانے کی ہو کہ سونے کی ہو، رہنے کی ہو کہ جینے کی ہو کہ مرنے کی ہو، میں تیرا بندہ ہوں. بندہ صرف اللہ سے مانگتا ہے. کس سے مانگتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں عبد. کیا کہتے ہیں؟ عبد. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ کا سچا بندہ بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا رخ رب کی طرف میں ہے، اس کے لیے رب سے مانگنے کے لیے اسباب کے بالمقابل میں رب کی طرف پہ کتنا ہمارا دھیان رہتا ہے کہ اپنی سانسوں کو ذرا روک کر جب وزن ہو جائے سانس، تو پھر لمبی سانس لینے کے بعد میں کہ یا اللہ تو نے ہی تو سانس عطا کی، اور تو نے ہی تو عطا کی. سانس بھی اللہ سے مانگو، آس بھی اللہ سے مانگو، اور سب کچھ اپنی ضروریات کو. جائز نہیں ہے کہ اپنی دنیاوی ضرورات کو پیدا تو اللہ نے کیا، پورا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے مانگے. یہی تو شرک ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے. اللہ کے بندے اللہ سے مانگتے ہیں. یہ ہے بندے. پہلے تو
پہلا نمبر بھیکاریوں کا ہے کہ جہاں امید لگی وہاں پر بھیک مانگتے ہیں. مخلوق سے مخلوق کو مانگنا یہ بھیکاریوں کا شیوا ہے. اور بندوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ بندے جس خالق و مالک نے پیدا کیا ہے، جیسے ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پھر جو صرف اللہ سے امید رکھے اور اللہ سے مانگے، اللہ بغیر اسباب کے بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے کہا کہ مخلوق کو کھلائیں گے. تو کہا کہ سلیمان بڑی حکومت کی وجہ سے آپ یہ سوچ رہے چلو نمونہ دینا ہے، چلو تجربہ کر لو تھوڑا سا. کیا کون سی مخلوق کو 18,000 عالم کی مخلوقوں کو ہے یا اللہ کھلاؤں گا. بہت بڑا پکوان کیا گیا. یہ پکوان نبیوں کی سنت ہے بابا. لنگر کے لٹانے کا جو موقع مل رہا ہے نا، اپنی قسمت پر ناز کرو. کبھی تو اپنی تنہائی کے کمرے پر ڈانس کرو، ناچو. یا اللہ ہم جیسے کم بختوں کو اور ہمارے پیسوں کو اور ہم کو تو نے یہ موقع عطا کیا کہ جو نبیوں کی سنت ہے لنگر، اور جو اولیاء کی سنت ہے لنگر، جو امام حسن و امام حسین کی سنت ہے، جو غوث و خواجہ کی سنت ہے کہ خلق کو بے غرض کے کھلانا، اس کو لنگر کہتے ہیں. مقاصد کے لیے کھلانا تو لیڈرہ بھی تو بہت کھلا رہے نا جی. آپ کے عادل آباد کا وہ ہے نا، کیا نام ہے اس کا، روزانہ 2,000 آدمیوں کو کھلا رہا ہے کتنے مہینوں سے، مگر اس کو اس کے باوجود بھی سیٹ نہیں ملی. ناکامی کینڈیڈیٹ نا جی. تو پھر اگر ہم حماقت کر لیں کہ میں لنگر میں ہر مہینہ 10,000 خرچ کرتا ہوں، ارے نادیدہ ہو گیا بابا تو. اس کے اوپر تو ناز کر کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں، لیکن میرے مال کو اور میرے پیسوں کو اور مجھے یہ ہمت اور توفیق تو عطا کر رہا ہے کہ میں نبیوں کی سنت، خواجہ ابو طالب کی سنت، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی سنت، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کی یہ سنت، اور تو جہاں کے مالک میرے مصطفیٰ کی یہ سنت، اور خلفائے راشدین کی سنت، اور عشرہ مبشرہ کی سنت، مدینے کا ہر صحابی کھلا کر خوش ہونے والا، بے غرض کے کوئی غرض نہیں تھی. غرض کے لیے کھلانا یہ تو فقیروں اور یہ تو بھیکاریوں کا نظام ہے کہ کھلا کر کچھ ان سے وصول کرے. کھلا کیوں رہے ہیں، اس کی قیمت وصول کریں گے یا ووٹ لیں گے. یہ تو بھیکاریوں کا نظام ہے. تو کھلا کا رہا ہے بلکہ تو خود بھیک مانگ رہا ہے ان سے. پھر بندہ جو ہوگا وہ اپنی ضرورتوں کو صرف رب سے مانگے گا اور صرف رب سے لے گا. کیا کرے گا؟ رب سے لے گا. اور یہ سنت کھلانے کی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیری مخلوق کو میں کھلانا چاہتا ہوں، جبکہ ہواؤں کی اور جانوروں کی بولیاں اور اجنات کا سارا نظام سب کچھ بھی اتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا. کہا کہ ٹھیک ہے ساری مخلوق کی دعوت تم کرو گے تو شروعات کہاں سے کرو گے؟ تو سمندر کے صحرا کے اوپر بڑے بڑی دیگوں کے ساتھ میں اجناؤں کو لگایا اور بہت بڑے بڑے پکوان کے کتنا انتظام کیا ہوگا. اگر ہم کو ان لنگروں کا موقع مل رہا ہو، دم دم پر مل رہا ہو، تو یہ سوچو یہ ترقی کا راستہ ہے کہ روزانہ ہمارے چولہے پر لنگر پکے اور اپنی حیثیت کے مطابق جو آ جائے اس کو کھلائے، بغیر اپنے گھر سے نہ بھیجے، بلا کر کھلائے اور کھلانے پر موقع ملنے پر خوش ہو. سلیمان علیہ السلام نے ساحل سمندر کے اوپر بڑی تیاریاں کیا جنات کے ذریعے سے، اور کتنے بڑے بڑے دیگیں ہوا ہوگا. اس کے بعد نے کہا کہ شروعات کہاں سے کرو گے؟ تو ساحل سمندر پر ہے تو ایک مخلوق مچھلیوں کی ہے نا، یا اللہ یہیں سے شروعات کرتا ہوں. پھر کہا کہ مچھلیوں سے شروع کرو گا. اب ایک مچھلی کو ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تب دیکھ جو پکائے تھے اونڈکتے جا رہے، منہ میں اونڈکتے جا رہے. سنیں گے شاہد صاحب، کوئی ذرا زیادہ بوٹیاں لے لیا تو گھور کے دیکھتے اس کو لنگروں میں. ارے بابا خود نہ کھا کر کھلاؤ دوسروں کو. تم کھاؤ گے تو ایسیڈیٹی ہوگی، فضلہ بن جائے گا. کھلاؤ گے تو اخلاق کی وجہ سے رب خوش ہوگا نا. اس لیے کھانے والوں کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. نہ کھا کر کھلانے کا جذبہ رکھو لنگروں کے اندر میں. پہلے بیٹھ کر خود کھا لینے کی فکر مت کرو.
کھانا نہ ملے گا تو پھر اخلاق کی نسبت مل جائے گی تم کو، تم کھلا کر خوش ہونے والوں میں تمہارا شمار ہوگا رب کی اور فرشتوں کی فہرست میں۔ اس لیے اولیاء کے طریقے کیا تھے کہ لنگر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بٹتا، سب سے آخر میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھتے اور پھر اپنے حساب سے اپنے مرید کو کہتے کہ لاؤ میرا، کبھی روٹی کے سوکھے ٹکڑے وغیرہ اپنے کونے پر دستر پر بیٹھ کر چلے جاتے، تناول فرما لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان لنگروں کو بھی ہم کو صحیح نظام کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی لنگروں کا صحیح رخ نہیں ہے کہ ہم لنگر پکائے تو بس اپنے پیر بھائیاں اور اپنے ذکر کرنے والے انہوں ہی آ جائے، نہیں، جاؤ آٹو بھر کر اجنبیوں کو پکڑ کر لے کر آؤ، لنگر کھلاؤ۔ لنگر کھلانا یہ ایک الگ عنوان ہے اور الگ عمل ہے، تمہارے ذکر کی مجلس سے اور تمہارے معاملات یہ الگ چیز ہے، اس سے اس کو جوڑ کر غلط مت کرو کہ جو آئیں گے مجلس میں صرف انہی کو کھلائیں گے، نہیں، کھلاؤ ان کو جو نہیں بھی آئے، لے کر آ کر کھلاؤ اور ان کا شکر ادا کرو اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، تو پھر تمہارے نظام کو وہ سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کے ایک مچھلی ہی ظاہر ہوئی، جتنا ساری مخلوق کے لیے پکائے تھے نا، ہزاروں کنٹل تو ہوگا نا، 10,000 کنٹل ہوگا، لاکھوں کنٹل ہوگا، اجنہ پکانے والے سلیمان علیہ السلام کی، تو ایک ہی مچھلی نے لاؤ بھوک لگ رہی، لاؤ بھوک لگ رہی، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، آخر نتیجہ کیا نکلا کہ سارا کھانا ختم ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم نے کھلانے والے تو ہم ہیں، شکر کر مہمان کا، تہمت نہ رکھ مہمان پر، رزق اپنا کھاتا ہے وہ تیرے دسترخوان پر۔ لنگروں کے لٹانے کا موقع مل رہا ہو تو کھانے والوں کو تم اپنے لیے سعادت سمجھو کہ وہ لوگ، ورنہ اگر تم یہ سوچو تو کم از کم ان نسبتوں سے ہٹ کر کسی کو کھلاؤ۔ اگر بلا کر ہم بعض لوگوں کو ان کے نظاموں کے بنانے کے لیے 3 فقیروں کو کھانا کھلانے کے لیے کہتے ہیں تو بڑے بڑے نوابہ بھی پسینے چھوڑ کر آخر میں فون کرتے ہیں، بلا رہے ہم 200 روپے دیتے، بولے تو کوئی آگے نہیں کھا رہا، بولے کھلانا یہ رب کی صفت ہے۔ اپنی سعادت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے ذریعے سے میرے بچوں کو اور میرے ان نظام والوں کو لنگروں کا موقع عطا فرمایا، اور رات و دن یہاں پر لنگر کا نظام ہے۔ یہ لنگر اس لیے ہے تاکہ تمہارے گھر بھی لنگر بن جائے، ان لنگروں ہی کے اندر میں تھک جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کھلا دیا، اس کا نے کہا، مچھلی نے کہا، رب کی طرف میں دیکھی اس مچھلی نے، آسمانوں کی طرف میں، تو پھر چونکہ مچھلیوں کی زبان کو بھی جانتے تھے نا، اس نے شکایت کی کہ یا اللہ، آج تو جو کھائے ابھی ایک حصہ نہیں، ابھی 2 حصے باقی ہے، آج کیوں مجھے پریشانی ہو رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ فرمایا، پوچھا تو اس مچھلی نے یہ جواب دیا کہ آج اس سطح سمندر کے اوپر آ کر تکلیف کھا کر بھی ایک لقمہ کھائی ہوں، جبکہ میرا رب تو مجھے تہے سمندر کے اندر میں اس طرح کے 3 لقمے بغیر تکلیف کے کھلاتا ہے۔ ارے بابا، لنگروں کا موقع مل رہا ہے تو غنیمت سمجھو، اکتا مت جاؤ۔ ارے مہینے کے اندر میں تو 4 لنگر، ارے گیا 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 گیا۔ اب رب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کھلانے والا ہوں، لوگ کھانے والے نہیں۔ شکر کر تہمت نہ رکھ مہمان پر، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر۔ کون کھائے؟ جن کو تم پہچانتے ہو وہ کھائے، ذاکرین کھائے، سلسلے والے کھائے، خاندان والے کھائے، اپنے کھائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دعا کرے کبھی کہ یا اللہ پرایوں کو بھی بھیج، تو ان پرایوں میں اور اجنبیوں کے اندر میں ہو سکتا ہے کہ خدا اولیاء کو تیرے دسترخوان پر بھیجے گا، فرشتوں کو تیرے دسترخوان پر بھیجے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ رمضان یہ حقیقت ہے لنگروں کی۔ جن کے لنگر قبولیت کے مقام پر چلیں گے تو پھر ان کے لنگروں کے دستر پر اولیاء آ کر کھائیں گے، ان کے دستروں پر خدا پاک فرشتوں کو بھیج کر کھلائے گا۔ احادیث میں اشارات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے
اور رجال الغیب کو بھی بھیجتا ہے، اولیاء کو بھی بھیجتا ہے، اجنبی شکل و صورت میں آتے ہیں، بلکہ اس پر تعجب نہ کرو میرے بچوں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں تیرے پاس میں آیا تھا۔ یہ بندہ کہے گا، علم کا جاننے والا، دیکھ دیکھ کر لنگروں کو کھلانے والا اور کھلا کر حماقت کرنے والا اور کھلانے کے بعد میں سوچنے والا، یہ کہے گا کہ یا اللہ تو کھلانے والا ہے لیکن تو کھاتا نہیں کھلاتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا حدیث پاک میں کہ فلاں وقت میں جو تیرے پاس وہ مہمان آیا تھا اور اس کو اگر تو کھلا دیتا تو مجھ کو ہی تو پاتا کہ میرے کھانے کے برابر تھا اس کا کھانا۔ اس لیے میرے بچوں، یہ جو سعادت مل رہی ہے، خوش قسمتی ہے کہ میرے بچوں کو غریب نواز نے یہ موقع سخاوت کا عطا کیا، اور یہ صفت خدا کی قسم یہ اولیاء کی عطا ہیں اور ان کی نوازش اور ان کی سند ہے کہ جن کے دل لنگروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اور زیادہ موقع ملے، بس بہت ہو گیا نہیں تو سمجھنا کہ نہیں، رک گیا ہے، اور یہ حرص ہو کہ اور مجھے موقع ملے اور پھر کسی نہ کسی صورت سے میں آگے بڑھوں اور میں لنگر کھلاتا رہوں، تو یہ ترقی کی علامت ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی خانقاہوں کے تحت میں 10 لنگر کے دستر بچھ رہے ہیں۔ رائے پڑتی کلڑے کے قریب کا ایک دیہات ہے، وہاں 30 کلو کی بریانی کا آج لنگر، کتنے ہیں، اور پھر بیچارے وہ ظاہری طور پر ارے یہی تو ہے وہ برکت کا نظام، اور یہی تو ہے سخاوت کا نظام، اور یہی تو ہے قبولیت کی دلیل کہ لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے لیکن دل نہیں، اور پھر ان معاملات کے اندر میں وہ خوشی اور دل کی خوشی کے ساتھ میں نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا اور دھمکایا کہ جو اللہ کی نسبتوں کے اوپر خرچ کرنے میں خوش ہوتے ہیں، اللہ انہی کے خرچ کرنے کو خوش ہو کر قبول کرتا ہے، اور جو تنگ دلی کے ساتھ میں کرتے ہیں، اتنا نہیں تو کم از کم اتنا کم ہو جائے تو اچھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے خرچ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جو موقع مل رہا ہے، میرے غریب نواز کا کرم ہے میرے بچوں کو کہ کہیں پر اکتاہٹ اور تھکان نہیں ہوتی، بلکہ موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ میرے بچوں اچھی طرح سے سن لینا کہ تمہارا پیر تم کو حکم دے اور تم کو بولے تو تم کرو، تو پھر ایسے تو بازو رہ جائیں گے اور پھر حکم کے دینے کا نظام بھی نہیں رہے گا، بلکہ وہاں پر تو اپنی طرف سے خود چاہ کر خود کو کرنے والوں ہی کو موقع ملے گا، اور یہ توفیق مل رہی ہے۔ آج سرسنے والوں نے ہم کو فون کیا، بچے نے، افروز نے، کہ سرکار ہم کو بھی خانقاہ کے اندر میں ایک موقع مرکزی خانقاہ کے اندر میں لنگر کا دیا کیجیے۔ نہ کوئی ترغیب دی ہے، نہ کچھ ہوا، نا یہ کیسی چاہتے، اور کتنے بچے نہیں ہیں، بلکہ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے کہ وہ کر کر خوش ہوتے ہیں، اور یہی وہ صفت کس کی ہے؟ جانتے ہوں گے نا آپ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی، کہ وہ کھلا کر خوش ہوتے تھے اور وہ لٹا کر خوش ہوتے تھے۔ اولیاء کی تاریخ میں یہ ہے کہ وہ کھا کر خوش ہونے والے نہیں اور کھلا کر تانا مارنے والے نہیں ہوتے، بلکہ کھائے اور کھلا دے تو اس کے اوپر اپنے توشے بن کر مدرسوں میں لے جاتے اور کھلا کھلا کر خوش ہوتے۔ بیٹا تم نہیں کھائے؟ کہا کہ امی جان میں نہ بھی کھاؤں تو کیا بات ہے، لیکن میرے دوستوں کو میں نے کھلا کر آیا ہوں۔ خود بھوکے رہ کر کھلانا، یہ ہے اولیاء کا مزاج، اور جو بچا کر خود کھانا، یہ محروموں کا طریقہ ہے، وتیرہ ہے۔ موقع جو مل رہے ہیں میرے بچوں اس خانقاہ کی جانب سے اور خواجہ خواجگان کی چوکھٹ سے، اس فیضان چشتیہ کا، کہ فیضان چشتیہ کی مجلسیں کر رہے ہو، عملی طور پر میرے ہر بچے پر میرے غریب نواز کا فیضان ہے، اس لیے ان کا دل کھلا ہوا ہے، ان کے عزائم کھلے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو کہا کہ فیضان چشتیہ کی مجلس سے چوراستوں کے اوپر بھی رکھ لو، اور پھر چائے اور مٹھائی کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ بھی کر لے سکتے ہو، تو ہم سے اجازت لے رہے بچے کہ نہیں حضرت موقع دیجئے کہ ہم وہاں پر لنگر بھی پکائیں، لنگر بھی کھلائیں۔
اور 30-30 کلو کی بریانیوں کے اور پھر یہ کھانے. میں تانے نہیں مار رہا ہوں، لیکن قبولیت کا راستہ بتانا. اب تم یہ سوچو کہ حضرت ہی بولیں گے تو جتنا بولے اتنا ہی کریں گے، جتنا بولے اتنا ہی کریں گے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ بولنا بند ہو جائے، بولنا بند ہو جائے اور بولنے کی ترغیب بھی دینا بند کر دے ہم. کیوں کہ قبولیت والوں کی پہچان وہ تو خود اپنی طرف سے تقاضے کر کر کے آگے بڑھیں گے. سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کی اس دعا کو جب زبان جانتے تھے، اس نے کہا کہ سلیمان تم نے تو ہماری دعوت کر کے ایک تو دیر ہو گئی اور دوسرے کھلایا بھی تو ایک نیوالا کھلایا، اور ہمارا رب تو وہ تھا جو سطح سمندر پر نہیں بلاتا بلکہ تہہ سمندر میں رکھ کر ہم کو اتنا کھانے کے مناسبت کے ساتھ میں روزانہ 3 نیوالے اللہ تعالیٰ ہم کو کھلاتا ہے. آج تم نے تو ہم کو پریشان کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، رب تو ہی ہے، کھلانے والا پالنہار تو ہی ہے، میں عاجز ہوں، میں نہیں کھلا سکتا. لنگروں کی یہ برکت ہوتی ہے کہ حق ملتا ہے لنگروں سے، مال کی محبت نکلتی ہے، کھلانے کا جذبہ آتا ہے، اور اندر کے اندر میں لنگروں کے کروا کر خوش ہونے کا. اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جس دن لنگر ہوتا ہے میرے بچوں کے گھروں میں، ان کے چہروں پر آسودگی نہیں رہتی بلکہ ٹمٹماتے ہوئے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں جیسے ان کے گھروں میں عید ہے. یہ قبولیت کی علامت ہے نا. ارے یہ کون سا رخ ہے فیضان چشتیہ کا کہ لوگ کھا کر خوش ہوتے ہیں. 5 کلومیٹر دور فنکشن ہال ہے، بریانی کے چند نیوالے کھانے کے لیے 200 روپے لگا کر آٹو میں جا کر کپڑے پہن کر پسینہ پسینہ ہو کر کھا کے وہاں سے خوش ہو کر آ رہا ہے. اور یہاں پر فیضان چشتیہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اپنے گھروں پر سبوں کو کھلا کر دل میں یہ نہیں کہ ارے اتنا خرچہ ہو گیا، آج باورچی کو جتنا دینا پڑا اور اتنے 1000 روپے 10,000 20,000 50,000 خرچ ہو گئے. نہیں، بلکہ چہرے پر مسکراہٹ. یہی تو ہے فیضان چشتیہ. اور پھر یہ نہیں کہ سال میں 1-2 مرتبہ چلو کر لیں گے یا کچھ تو بھی رسید پھاڑ لیں گے، وہ بھی نہیں. ہر مہینے میں 4 مرتبہ 3 مرتبہ موقع کو لے کر تلاش کر کے. اس بچے نے خود ہمارے پاس میں فون کیا اور پھر رائے پرتی والوں نے کہا کہ حضرت آج ہم کو یہ بات بھی آئی ہمارے سامنے کہ چائے بسکٹ نہیں، ہم کو موقع دیجئے کہ 30 کلو کی بہترین بریانی پکا کر ہم کھلائیں گے. تو ہم تو سہولت کا راستہ دیتے ہیں، لیکن جو عزیمت کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہم اس کو روکتے بھی نہیں ہیں. یہ اس بات کے سمپٹمز اور علامتیں ہیں کہ آگے تو صرف موقع ان کو ملیں گے جو خود اپنی طرف سے چاہت کے ساتھ میں آگے بڑھ کر، جو بچنے کی چکر میں آنکھ مچولی کھیلنے کی چکر میں رہے گا، خطرے میں ہوگا کہ شاید وہ محروم کر دیا جائے گا. اس لیے یہ قبولیت کی علامت ہے. یہ فیضان چشتیہ یہی تو ہے. فیضان چشتیہ کا مطلب کیا ہے؟ تم یہ نہیں سمجھنا کہ اچھی منقبت پڑھنا آ جائے، تم یہ نہیں سمجھنا کہ اچھا غریب نواز کا بیان کرنا آ جائے، تم یہ نہیں سمجھنا کہ اچھی نعت پڑھنا آ جائے. یا فیضان چشتیہ کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ چشتیہ رومال ہمارے نیند کی حالت میں بھی ہم سے دور نہ ہو. فیضان چشتیہ کے وہ روح بھی ہے اپنی جگہ، لیکن اصل فیضان چشتیہ یہ ہے کہ دل پر چشتیہ رنگ چڑھ جائے. اور دل پر جن کے چشتیہ رنگ چڑھ جائے گا، ارے یہ اوپر کا رنگ تو ہو سکتا ہے کہ دھوپ میں پھیکا پڑ جائے اور مجبوری کے وقت میں نکل بھی جائے، لیکن دل کا چشتیہ رنگ جو ہوگا، وہ دل کا چشتیہ رنگ کیا ہے؟ دل کا چشتیہ رنگ سخاوت ہے. بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، پیاسوں کو پلانا، اور یہ سب کچھ کر کے خود خوش ہونا. اپنوں کو نہیں، پرایوں کو، جو دور بھاگے ان کو بھی قریب کرنا. یہی تو چشتیہ رنگ ہے. اچھا وہ بھی اس غرض کے لیے، اس غرض کو نہیں چھوڑ دینا کہ کھلانے کے بعد میں ہم کو زبردستی مرید بنائیں گے یا زبردستی خانقاہ کو بلائیں گے. اگر یہ رخ بھی ہے تو صحیح نہیں ہے، اصلاح طلب ہے. کھلا اس لیے رہے ہو تاکہ فیضان چشتیہ کی نسبت کا یہ لنگر ان کے پیٹوں میں، یہ جس طریقے سے راجن شاہ ولی کے پاس میں لنگر ہوگا یا پر یہاں پر ہوگا، اور اس طریقے سے تو اس خانقاہ کے تحت میں میرے بچوں کے پاس میں، میرے بچے تو اتنی قبولیت والے میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، کیوں نہ کروں کہ ترغیب بھی ہو جائے، ترغیب بھی ہو جائے. یہ جو لنگروں کا نظام چل رہا ہے میرے بچوں میں،
یہ راست چشتیہ رنگ کی دلیل اور علامت ہے. جن کے دل پر چشتیہ رنگ گہرا ہوگا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ہم نے تو کہا کہ غوث الاعظم کے نسبت کی محفلیں کرو، لنگر کرو، غریب نواز کی کرو، اور پھر اور اولیاء کی کرو، اور ان اولیاء کے نسبتوں کی کرو. لیکن میرے بچوں کا وہ فیضان چشتیہ کا وہ رخ، آپ بھی تعجب کریں گے کہ بعض میرے بچوں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر اپنے گھروں میں لٹایا پوچھ کر. ہم نے نہیں کہا انہیں اما جان ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام کا لنگر ہم نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے اجازت لی. اور پھر جنہوں نے یہ کیا، جن سے کروایا ہے، انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایسی اور صحابہ اکرام کے ناموں کے لنگر بھی ہم سے اجازت لے کر انہوں نے کیا. تو اس کے بعد میں ان کو سنبھالنے اور بتانے کے لیے چند ہی دنوں کے اندر میں ان صحابہ اکرام کی خوشنودی کی بشارتیں بھی ان کو ہو گئی، ریپلائی بھی مل گیا. ایکنالجمنٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، دے دیا، انہوں نے عطا کر دیا. کوئی کسی صحابی کا، کوئی کسی صحابی کا. یہ کون سی نوازش ہے؟ پیر نہیں بولا لیکن مرید خود، وہ خلیفہ خود کر رہا ہے. ارے جان دو نا، کہیں کوئی یہ کرنے کی ذمہ داری یہ مہینے میں نہیں ہے تو کیا ہوتا، اگلے مہینے میں تو کرنا ہی پڑتا. نہیں. چشتیہ رنگ جن کے دلوں پر چڑھ جاتا ہے، ان کی علامتیں کچھ ان کے دل میں یہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان تقاضوں کے لیے موقع بھی انہی کو دیا جاتا ہے کہ جو قبولیت کے راستے پر ہو. اس لیے میرے بچوں، قبولیت والے بننے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ مخلوق سے مخلوق کو مانگنا، ہماری دنیا، ہمارا کھانا پینا، ہماری صحت و بیماری، یہ مخلوق ہے. مخلوق سے مخلوق کو مانگنا یہ بھکاری ہے. اور بندہ کون ہے؟ بندہ وہ ہے جو اپنی ساری ضروریات کو صرف رب سے مانگتا ہے. کس سے مانگتا ہے؟ رب سے. روحانی، باطنی، جسمانی، آل اولاد کی سب کچھ بھی دینے والی ذات رب العالمین کی طرف سے. تو رب سے مانگنے والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رب سے مانگنے والا ہوتا ہے. اور تیسرا جو قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبقہ بیان فرمایا، وہ فقیر کا ہے. فقیر کون؟ فقیر وہ نہیں ہے جو ہرے کپڑے لے کر جھولی لے کر دنیا سے مانگے. فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اور فقیر یہ بہت بڑا اونچا درجہ ہے، بڑا اونچا منصب ہے. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کو دینے والا اور دنیا کو نوازنے والا، اپنا سب کچھ لٹانے والا، اس کو فقیر کہتے ہیں. اور فقیروں ہی کے ہاتھوں کے اندر میں خدا دنیا کے کائنات کے اور دنیا کے خزانوں کی چابیوں کو عطا کر دیتا ہے. وہ اپنے لیے سمیٹنے والا، اپنے لیے جمع کرنے والا، اپنے لیے بچانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخلوق پر لٹانے والا ہوتا ہے، اور وہ لٹا کر خوش ہونے والا ہوتا ہے. جب بندہ بھکاری سے نکل کر بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کی ساری ضرورتوں کا پورا کرنا میرے ذمے. میرے بندے، تجھے میں تیری ضرورتوں کے معاملات میں پریشان نہیں کروں گا، بلکہ مجھ پر تو اعتماد اور یقین کرے گا تو اس توکل کی بنیاد پر تیرے اس تقاضے کے آنے سے پہلے میں اس کا انتظام کر دوں گا، اس کا انتظام کر دوں گا. اس لیے کہ بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. اور خدا نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پروردگار، پالنہار اللہ کی ذات ہے. تو مخلوق کی ساری ضرورتیں اللہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ پورا کریں گے، بشرطے کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے. اور بندگی کی بنیاد پر بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی ضرورتوں کے معاملات کے اندر میں کسی اور مخلوق کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی ضرورتوں کے معاملات میں صرف رب کی طرف میں دیکھے، اور ہر معاملے کے اندر میں رب کی طرف اپنی نگاہ کو رکھے. یہ بندے کی پہچان ہے، عبد کی پہچان ہے. اس لیے نیند سے اٹھو تو دعا، اور پانی پیو تو دعا، کھانا شروع کرو تو دعا. الحمدللہ الذی احیانا ما ترى بعد ما الیہ النشور، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. بھئی ہر حالت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا ہے
کہ جو کچھ نعمتیں ایک سانس کی صورت میں ملتی ہے وہ رب سے، یہ رب ہی خود عطا کرتا ہے. بے مانگے عطا کرتا ہے تو مانگنے والوں کو محروم کرے گا وہ. اس لیے رب سے تم کو حق ہے کہ اپنے رب ہی سے مانگو جو کچھ مانگنا. رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب سمجھ کر مانگنا یہی شرک ہے. رب تو صرف رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اپنے جو بھی ضرورتیں جیسے بھی ہو تو اس معاملے کے اندر میں چپ کے دل کے اندر میں. اس لیے دعاؤں کو پڑھو مت، یاد سے مت پڑھو، بلکہ دعائیں مانگنے کی کوشش کرو. کوئی کیسٹ کا گانا نہیں ہے کہ بس وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وہ. ارے جس وقت میں تمہارا دل رب کی طرف میں متوجہ کرو، اجتماعی دعائیں ہوں کہ انفرادی دعائیں ہوں، اس وقت میں رب تم کو کیا دینا چاہ رہا ہے. اگر تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی طرف متوجہ ہونا تو اس وقت میں رب اتمام حجت کے لیے تمہاری زبان پر اللہ جو دینا چاہ رہا ہے اس دعا کو تمہاری زبان سے ظاہر کرے گا. اب اس دروازے کو تو تم بند کر دیا، اپنے یاد کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا اللہم انت السلام منک السلام. ارے بابا دعا پڑھ رہا ہے تو مانگ کر رہا ہے. سنے شاہد صاحب، اب وہ جو ہم دیے تھے طریقہ سمجھانے کے لیے، وہ ان کی بچپن سے 55 تک دعائیں نہیں، متوجہ ہو رب کی طرف میں کہ یا اللہ اس وقت میں میرے لیے اور بیٹھے ہوئے مجمع کے لیے کون سی عطا، کون سی نوازش تو عطا کرنا چاہ رہا ہے. پہلے متوجہ ہو دعا کے اندر میں. میرے خلیفہ، میرے مرید اور مریدان سمجھ لے کہ دعا کو تم رسم مت بناؤ. دعا کون سی چیز ہے؟ یہ معبود اور عبد کا تعلق ہے. اور دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں دلواتی ہے. متوجہ ہو کہ تمہاری کیا ضرورت ہے اور مجمع کی کیا ضرورت ہے. اس لیے گانے کی دعائیں تم پڑھیں گے، یاد کی دعائیں بس جلدی ختم کر کے جلدی یہ نہیں. متوجہ ہو کہ یا اللہ میرے لیے اس مجمع کے لیے اب اس وقت میں تیری عطا تو کیا عطا کرنا چاہ رہا ہے. بندہ مانگے میں دوں گا، خدا کا قانون ہے یہ. تو پھر اللہ سے پوچھنا ہے نا کہ اللہ تو کیا دینے کو تیار ہے مجھے معلوم کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر دعا مانگنے کا القاء کرے گا کہ میرے بندے آج یہ مانگ، میرے محبوب کی محبت مانگ، مولا علی کی عظمت مانگ، رزق کی برکت مانگ، اولاد کی ہدایت مانگ، اور امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگ، اور امت کے لیے اولیاء کی ملاقات کی. تو پھر اللہ سے بھی نا دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یا اللہ آج تیرا مڈ ہم کو دینے کے لیے اور ہماری اور اس مجمع کی کیا ضرورت ہے جو تو دینے کا ارادہ کیا، وہ دعا ہم تجھ سے مانگتے ہیں. دعا کا مانگنا بھی تو ہی سجائے گا، ورنہ یاد کی اور رٹی کی دعا بولو تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے. بس تم بھی فارمیلٹی پوری کرے، انہوں بھی فارمیلٹی. جاؤ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ارے بابا یہ کیا ہے؟ یہ رب کی طرف میں متوجہ ہو اور اس وقت میں ایک لمحے کے اندر میں خدا سے رابطہ کرو کہ یا اللہ بیٹھے ہوئے مجمع کے لیے اور میرے لیے اس وقت میں تو کیا دینا چاہ رہا ہے. تو جو دینا چاہ رہا ہے اس کا سوال ہم کریں گے، وہ القاء فرما اور وہ دعا ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. تو دعا یاد سے نہیں بلکہ ارادے سے مانگنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مانگنا یہ عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے. یہ رٹی کی دعا نہ مانگنے والے کو ہوش ہے، نہ سننے والوں کو سننے کا موقع ہے، اور نہ انہیں آمین بول رہا تو کیا ہے. اب وہ دعا میں جلدی کے سب کو جہنم میں داخل فرما دے آمین. اگر قبول ہوگی تو بابا ارے میری زبان میں لکونت تھی، میرے کو نہیں سمجھا، میں مانگ لیا. ہو جی شاہد صاحب، ہمارے شاہد صاحب تو غلطی زبان سے نکل گیا. اگر اللہ قبول کرے سب جہنم میں گی. دعا مختصر کرو، پہلے متوجہ ہو دعا کے اندر میں کہ یا اللہ اس وقت میں ہم کو اس مجمع کو آپ جو دینے کا ارادہ کرتے ہیں، جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس کے بعد میں پھر مانگو، اپنے الفاظ میں مانگو، اردو میں مانگو، انگریزی میں مانگو، تیلگو میں مانگو، عربی کے اندر میں مانگو. مانگنے کو بھی گانے بنا لیے لوگ. ارے یہ کیا بات ہے؟ یہ بالکل نہیں کہ پن رکھے وہی کیسٹ چل رہا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دل کے اندر میں کہو
ارے کہاں دل میں کہیں گے جا کے کمرے میں جانا پڑے گا کہ اللہ کو بولنے کو؟ نہیں، وہ دلوں کی سنتا ہے۔ یا اللہ میرے لیے اور اس مجمع کے لیے جو تو دینا چاہ رہا ہے، جو ہمارے سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے، وہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر یہ تجربہ کر کے دیکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا تمہاری زبان پر لائے گا جس پر لوگ آمین کہیں گے، اور جھولیاں بھر کر تمہاری مجلس اور تمہاری دعا سے لوگ اٹھیں گے۔ کوئی رسمیت کا نظام نہیں ہے خانقاہ محمد میری نصرتی، کوئی کتاب لکھ کر تم کو 6 نمبروں کے ہم نے نہیں دے دیا، اور کوئی ایک سلیبس مقرر نہیں کر دیا، بلکہ ہم تو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کا بھکاری جو بنے ہوئے اس سے ہٹا کر اللہ کے بندہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ بندہ وہ ہے جو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف رب سے مانگے، اپنی ضرورتوں کو صرف رب کے حوالے کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس سے آگے کی محنت کا درجہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تم کو فقیر بنانا چاہ رہے ہیں۔ فقیر کون؟ بھکاری نہیں اور بندہ نہیں، بلکہ فقیر وہ ہے جس پر رب ناز کرتا ہے، اور جس کی التجا پر خدا اس کو مالک بنا کر کائنات میں اپنے نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ ہدایت ان کے ذریعے سے ملتی ہے، حق ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلتا ہے، روزیاں انسانوں کو ان فقیروں کے ذریعے سے ملتی ہے، اور ان کی دعائیں پہلے رب سے مراقبہ کر کے کہ میرے لیے جو ہمارے لیے ضرورت ہے، بابا ہماری تمہاری جو ضرورتیں ہیں ہم سے زیادہ اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ دل میں ارادہ کر لے دعا کرنے سے پہلے، اس مجمع کے لیے اور میرے لیے آپ کے دینے کا جو ارادہ ہے یا رب العالمین، اپنے تعلق کو اللہ سے بھی تو جوڑو۔ کاٹ کر رہ کر گمراہ ہو جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے۔ اللہ کا دین مصطفیٰ سے جوڑنے کا ہے، اور مصطفیٰ کا دین اللہ کی عظمت بتانے کا دین ہے۔ اللہ اس کے رسول کا دین اختیار کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سے بھی ہمارا تعلق رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر رات کے اندھیروں میں کہ بعضوں کی تنہائیاں مجموع سے اچھی ہوتی ہے اور بعضوں کے مجمع ان کی تنہائیوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ ہم غفلتوں کے اندر اپنے نیند کے بستروں پر لوٹنے والے نہیں بننا، بلکہ راتوں میں اللہ سے مناجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل لگانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ کس سے؟ اگر میرے مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ کو منانے سے، اللہ کو ماننے سے، اللہ کی عبادت سے، اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے سے، اللہ کے سامنے آنسوؤں کے بہانے سے میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ یہ تو کہے کہ میں مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے سامنے یہ سب کچھ کر کے اللہ کو راضی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مصطفیٰ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اور اللہ چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کی محبت۔ ہم دونوں چیزوں کو بھی لے کر چلے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کی پسند، اس کے محبوب کی چاہت، اور میرے مصطفیٰ کی پسند، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی اطاعت۔ دونوں میں بھی ہم آگے رہیں، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے ساتھ میں زندگی گزرے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت، اپنے محبوب کے نالے پاک کی خیرات ہم کو عطا کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد